سورۃ السبا کی آیت نمبر 37۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا الا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون۔ والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون۔ قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين۔ وما أموالكم ولا أولادكم، اور تمہارے مالوں میں اور نہ ہی تمہاری اولادوں میں ایسی صلاحیت نہیں ہے تقربکم عندنا زلفا، جو تمہارے مرتبے کو ہمارے قریب کر دے، الا من آمن وعمل صالحا، مگر وہ شخص جو ایمان لایا اور اس نے اچھے اعمال کو اختیار کیا۔ فأولئک لہم جزاء الضعف، پس ایسے لوگوں کے لیے دوگنا بدلہ ہے، بما عملوا، جو انہوں نے اعمال کیے، وہم فی الغرفات آمنون، اور یہ لوگ بالا خانوں میں چین سے بیٹھے ہوں گے۔ والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین، اور وہ لوگ جو کوشش کرتے رہے ہماری آیتوں کو مٹانے کی، اولئک فی العذاب محضرون، وہی لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ بے شک میرا پروردگار کشادہ کر دیتا ہے رزق جس کا چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، ویقدر لہ، اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ وما انفقتم من شیء، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے، فہو یخلفہ، وہ اس کا بدل تمہیں دے گا، وہو خیر الرازقین، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اس سے پہلے آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مال و دولت یہ کوئی اللہ کے قرب کی نشانی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، جن کی اکثر زندگی غربت میں، افلاس میں، مال و دولت کی کمی میں گزری، اور اس کے برخلاف ان کے مد مقابل کفار مشرکین عرب، وہ مال و دولت والے تھے، اولاد والے تھے، تو ان کو یہ ناز تھا، یہ فخر تھا، یہ غرور تھا، اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم تم سے زیادہ اللہ کے قریب ہیں، اسی لیے اللہ نے ہمیں مال دیا، ہمیں اولاد دی، اور تم اللہ کے قریب نہیں ہو، اس لیے اللہ نے تمہیں مال و دولت سے نہیں نوازا۔ تو اللہ پاک نے یہ بات کلیئر کی کہ یہ مال و دولت کا مل جانا یہ اللہ کے محبوب ہونے کی علامت نہیں، اور مال و دولت کا نہ ملنا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ ناراض ہے۔
یہ کوئی معیار ہی نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو یہ تھی کہ مال و دولت کوئی مقبولیت کی نشانی نہیں۔ آج کی آیات میں اللہ پاک نے یہ بات بھی واضح کر دی کہ مال و دولت یہ اللہ کے قریب کر بھی نہیں سکتا، نہ تو خود مال و دولت اللہ کے مقرب ہونے کی نشانی، اور نہ ہی مال و دولت کی وجہ سے بندہ اللہ کے قریب ہو سکتا ہے۔ اللہ کے قریب کرنے والی چیز کیا ہے؟ وہ فرمائے ایمان اور اعمال صالحہ۔ چنانچہ فرمائے وما اموالکم ولا اولادکم، نہ تمہارے مال اس لائق ہے نہ تمہاری اولادیں اس لائق ہیں کہ باللتی تقربکم عندنا زلفا، کہ جن کی وجہ سے تم ہمارے قریب ہو جاؤ مرتبے کے اعتبار سے۔ یہ نہیں ہو سکتا کسی کو مال و دولت اللہ کے قریب کر دے، یہ ممکن نہیں۔ ہاں ایک صورت کے اندر ہو سکتا ہے، الا من آمن وعمل صالحا، ایمان لایا ہو اور اچھے اعمال اختیار کیے ہو۔ پھر اگر مال و دولت بھی پاس ہے اور اس کو خیر کے کاموں میں خرچ بھی کرتا ہے تو یہ مال و دولت اللہ کے قرب کا ذریعہ بن سکتا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ ایمان اور اعمال صالحہ۔ اگر میرے دوستو کسی کی زندگی کے اندر ایمان نہیں ہے، پھر وہ چاہے لاکھوں خرچ کرے کروڑوں خرچ کرے، ایمان کے بغیر اس کے خرچ کا کوئی فائدہ نہیں۔ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں بہت سارے کافر ہیں، رفاع عامہ کے بہت سارے کام کرتے ہیں، کوئی اسپتال بناتا ہے، کوئی راستہ بنا دیتا ہے، کوئی پانی کا انتظام کر دیتا ہے، کوئی کھانے کا انتظام کر دیتا ہے۔ یہ رفاع عامہ کے بہت سارے انتظامات کافر بھی کرتے ہیں، لیکن اس کا فائدہ آخرت میں ان کو کچھ نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو ہو جائے گا کہ اچھی شہرت ہو جائے گی، اچھا نام مل جائے گا، اللہ اور مال دے دے گا، لیکن آخرت میں کوئی فائدہ ہو یہ نہیں ہوگا۔ آخرت میں یہ مال کس کے کام آئے گا یا اللہ کے یہ قریب کس طرح کر سکتا ہے، اس کے لیے ایمان ضروری ہے۔ اللہ پہ ایمان ہو، جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان ہو، فرشتوں پہ ایمان ہو، اسی طرح کتابوں رسولوں پہ ایمان ہو، یہ ساری جو ایمانیات ہیں ان سب چیزوں پہ ایمان ہوگا تو پھر ہی مال کا خرچ کرنا یہ فائدہ مند ہوگا، ورنہ مال کے خرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ذاتی طور پر مال اللہ کے قرب کا ذریعہ نہیں بن سکتا کہ خود انسان کہے کہ جی میرے پاس دولت بہت ہے، میں دولت سے اللہ کو خرید لوں گا، میرے پاس مال بہت ہے، میں مال کے ذریعے جنت خرید لوں گا، یہ مشکل ہے، ناممکن ہے۔ یہ کیسے ہوگا؟ الا من آمن وعمل صالحا، ایمان ہو، اعمال صالحہ ہو، پھر اچھے اعمال میں انسان خرچ کرے، پھر مال و دولت پہ انسان مال و دولت کو اللہ کی راہ میں لگائے تو پھر یہ مال و دولت اللہ کے قریب کر سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ اور جو ایسے لوگ ہوں گے ایمان اور اعمال صالحہ والے، اللہ پاک فرماتے فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ، ان کے اعمال کا بدلہ ان کو دگنا دیا جائے گا، بما عملوا، جو اعمال انہوں نے کیے ان کو ان کے عمل کا بدلہ دوہرا دیا جائے گا۔ یہاں فرمایا ضعف، جس کا معنی دگنا دو چند ہے۔ دوسری جگہ فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کر آئے گا ہم اس کو بدلہ کتنا دیں گے؟ 10 کے برابر دیں گے، ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا کر کے دیں گے۔ اور دوسری جگہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا تک بھی ملتا ہے، ایک عمل کیا 70 گنا اجر اس کا ملے۔ اور ایک جگہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے، وہ 70 سے بھی زیادہ دے سکتا ہے۔ یہ ہمارے حضرات جب تبلیغ میں ہم جاتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک عمل کا ثواب 49 کروڑ کے برابر، 49 کروڑ کے برابر، تو کسی نے کسی عالم دین کے سامنے یہ بات رکھی
کہ حضرت یہ جو تبلیغ والے 49 کروڑ کہتے یہ کہاں سے نکالا یہ 49 کروڑ کہاں سے آئے؟ تو حضرت نے جواب اس طرح دیا، فرمانے لگے کہ بھائی یہ بھولے بھالے لوگ ہیں، سیدھے سادے لوگ ہیں، حساب کتاب میں کر کے دل کو خوش کرتے ہیں، ورنہ اللہ تو 49 کروڑ سے بھی زیادہ دے سکتا ہے، تو اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہے، اس کی دین اور اس کی عطا کے سامنے کون بند باندھ سکتا ہے؟ تو اس لیے میرے دوستو، ایمان اور اعمال صالحہ کی بدولت جو اعمال ہوں گے، نیک اعمال ہوں گے، مال اور اولاد کو انسان راہ حق پہ خرچ کرے گا تو پھر اس کا بدلہ اللہ کئی گنا بڑھا کے دے گا۔ اور فرمایا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، یہ لوگ جو ہیں غرفات کے اندر امن سے، چین سے، سکون سے زندگی گزاریں گے۔ غرفات غرفہ کی جمع ہے، اور غرفہ عام طور پہ کمرے کو کہتے ہیں، اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ وہ کمرہ ہوتا ہے جو گھر میں اسپیشل بیٹھنے کے لیے خوبصورت بنایا جاتا ہے۔ گھر کے اندر سٹور بھی ہوتا ہے، سٹور کی حالت تو عام سی ہوتی ہے، گھر کے اندر اور بھی کمرے ہوتے ہیں، اتنے زیادہ خوبصورت نہیں بنائے جاتے، لیکن جہاں عام طور پہ بندہ خود بیٹھتا ہے، اپنے دوست احباب کو بٹھاتا ہے، اس جگہ کو دوسری جگہوں کی نسبت زیادہ سجاتا ہے، تو اس کو عربی میں غرفہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جو غرفے ہوں گے ان کے، یہ خاص طور پہ جو بیٹھنے کے لیے سجائے گئے ہوں گے، وہ انتہائی اونچائی اور بلندی پہ ہوں گے، اور وہاں یہ امن اور سکون کے ساتھ کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر نہیں۔ یا دنیا کے اندر ایک انسان بہت اچھی اعلیٰ زندگی گزار رہا ہے، تب بھی بیٹھے بیٹھے یہ دھڑکا لگا ہوتا ہے، فلانے دے دینے، فلانے کو لینے، یہ فکر ٹینشن لگی ہوتی، اور کچھ نہیں ہوتا تو یہی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کھانا وقت پہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، اور کوئی نہیں تو پتہ نہیں کھانا مزاج کا بنا ہوگا کہ نہیں بنا ہوگا، پھر یہ دھڑکا لگا ہوتا ہے یار زیادہ کھا لیا تو کہیں پیٹ ہی نہ خراب ہو جائے، پھر یہ بھی دھڑکا لگا ہوتا ہے بلڈ پریشر نہ بڑھ جائے، شوگر نہ بڑھ جائے، ساری ٹینشنیں ہیں دنیا میں، بڑے سے بڑا آدمی اس کو بھی یہ ساری ٹینشنیں لگی ہوئی ہیں، لیکن جنت ٹینشن فری جگہ ہے، وہاں پہ ایسی کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، ایمان کے ساتھ، امن کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، انتہائی سکون کے ساتھ، نہ بیماری کا ڈر، نہ مال کے چھن جانے کا ڈر، نہ موت کا ڈر، نہ کوئی دشمن کا ڈر، نہ حاسد کا ڈر، کسی طرف سے کوئی خطرہ نہیں۔ اللہ فرماتے امن کے ساتھ وہاں بیٹھے ہو، یہ تو ہے زندگی ان کی جنہوں نے ایمان اور اعمال صالحہ والی زندگی گزاری، یہ ان کا بدلہ ہے۔ اور اس کے مخالف جن لوگوں نے اللہ کی دشمنی میں زندگی گزاری، فرمایا والذین یسعون فی آیاتنا، جو اس تگ و دو اور کوشش میں لگے رہے کہ ہماری آیتوں کو معاجزین، وہ ہماری آیتوں کو پیچھے ہٹا دیں، ہمارے احکامات کو پیچھے ہٹا دیں، ہمارے دین کو نیچا دکھا دیں، جو اس کی کوشش کرتے رہے، فرمایا اولئک فی العذاب محضرون، یہ لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے، یہ عذاب میں جھونک دیے جائیں گے۔ میرے دوستو یہ دنیا کے اندر دو ہی قوتیں ازل سے ابد تک چلے گی، ایک دین کو زندہ کرنے والے، ایک دین کو مٹانے والے، دین کو زندہ کرنے والے، دین کو مٹانے والے، یہ دو ہی طبقات ہیں، باقی کوئی تقسیم نہیں ہے، باقی تقسیمیں سب ہماری اپنی بنائی ہوئی ہیں۔ اللہ پاک فرماتے خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، میں نے تمہیں پیدا کیا، تم میں سے کچھ لوگ کافر ہیں کچھ مومن ہیں، بس یہ دو تقسیمیں انسانیت، کفر اور حق کا مقابلہ، کفر اور اسلام کا مقابلہ، حق و باطل کا مقابلہ، سچ اور جھوٹ کا مقابلہ ازل سے ہے، ابد سے ہے، ازل تک رہے گا، شروع سے ہے آخر تک رہے گا۔ میرے محترم دوستو، اس میں نے اور آپ نے یہ سوچنا ہے کہ ہم کس صف میں کھڑے ہیں، ہم کس صف میں کھڑے ہیں، آیا دین کو زندہ کرنے والوں کی صف میں کھڑے ہیں یا دین کو مٹا دینے والوں کی صف میں کھڑے ہیں؟ اگر تو دین کو زندہ کرنے والوں کی صف میں ہیں پھر اللہ کا شکر ادا کریں، تھوڑا کر رہے ہیں زیادہ کر رہے ہیں لیکن لائن وہی ہے،
تو کل قیامت کے دن جب اللہ اعلان کرے گا کہ دین زندہ کرنے والے اس طرف آ جاؤ، تو جہاں ابو بکر صدیق کھڑے ہوں گے وہاں پچھلی صفوں میں اللہ ہمیں بھی جگہ نصیب فرما دے گا۔ لیکن اگر دین کو مٹانے والوں میں ہم کھڑے ہو گئے تو پھر قیامت کے دن جب اعلان ہوگا دین مٹانے والے ادھر آ جاؤ، تو جہاں اگلی صفوں میں ابو جہل، فرعون، نمرود کھڑے ہوں گے وہاں پچھلی صفوں میں یہ دین کو مٹانے والا یہ بھی کھڑا ہوگا۔ اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جو دین کو مٹانے کی کوشش کرنے والے ہیں یہ لوگ ہیں جو عذاب میں حاضر کیے جائیں گے، جھونک دیے جائیں گے۔ فرمائے باقی رہی یہ بات کہ مال و دولت اس کی تقسیم، یہ پہلے بھی بات کہہ دی، دوبارہ پھر کہہ دی، قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادی ویقدر له، فرما دیجئے کہ میرا پروردگار اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کھول دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے۔ یہی جملہ میرے دوستوں پچھلے رکوع کی آخری آیت میں گزرا ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ یہاں دو لفظ زیادہ ہے، ایک من عبادی ہی اور دوسرا یقدر کے بعد لہو، وہاں پہ یہ دو لفظ نہیں، من عبادی ہی کا لفظ نہیں ہے اور لہو کا لفظ نہیں۔ تو علماء نے دونوں کا فرق یہ لکھا ہے کہ پہلی جو آیت تھی وہ تمام انسانوں کے متعلق تھی، اس میں کافر بھی شامل تھے، مسلمان بھی شامل، کہ بعض کافروں کا رزق اللہ کھول دیتا ہے، بعض کافروں کا رزق اللہ تنگ کر دیتا ہے۔ یہاں جو آیت ہے یہ ایمان والوں کے متعلق ہے، کیونکہ یہاں اللہ پاک نے فرمایا من عبادی، اپنے بندوں میں سے، اور اللہ کے بندے ایمان والے ہی ہیں، یعنی اللہ کے خاص بندے یہ ایمان والے ہی بندے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ان کے متعلق فرمایا کہ یہ جو میرے ایمان والے بندے ہیں ان میں سے بھی میں کسی کا رزق کشادہ کر دیتا ہوں، کسی کا رزق تنگ کر دیتا ہوں، یہ میری مشیت ہے، یہ میری رضامندی کی علامت نہیں۔ کوئی مال والا یہ نہ سمجھے اللہ راضی ہے اس لیے مجھے دیا ہے، اور کسی مال والے کو نہیں ملا تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس سے اللہ ناراض ہے تو نہیں دیا، کیونکہ یہ معیار نہیں ہے، یہ مشیت ضرور ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا، آزمائش ہے، لیکن اس سے اللہ کی رضامندی یا ناراضگی کا کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ مسلمانوں کے متعلق ہو۔ اور بعض حضرات نے فرمایا یوں اس کو فرق کیا ہے کہ پہلی آیت جو تھی وہ تمام انسانوں کے متعلق تھی کہ دنیا کے اندر جتنے انسان ہیں کسی کا زیادہ کسی کا کم، کسی کا زیادہ کسی کا کم، اور یہاں جو آیت ہے یہ ایک بندے کے متعلق ہے، ایک ہی بندے کو کبھی اللہ زیادہ دے دیتا ہے کبھی کم کر دیتا ہے۔ دنیا میں ایسا بھی دیکھا جاتا ہے ایک ہی بندہ ہے، کسی وقت اس کے پاس بہت پیسے ہوتے ہیں، کسی وقت ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے، پھر کسی وقت ہاتھ کھلا ہو جاتا ہے، پھر کسی وقت ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک بندے کے اعتبار سے کہ اللہ پاک ایک ہی بندے کو کبھی مال و دولت کی بڑی فراوانی دے دیتا ہے، کبھی مال و دولت اس کا تنگ کر دیتا ہے۔ یہ تعلق اللہ کی مشیت کا ہے، اللہ کی رضامندی یا ناراضگی کا نہیں ہے۔ تو اس لیے کوئی شخص ایک بندہ اگر اس کو سورۃ فجر میں فرمایا نا کہ انسان بڑا ناشکرا ہے، مال مل جائے وافر مقدار میں مل جائے تو پھر کہتا ہے ان ربی اکرمن، میرے رب نے بڑی میری عزت کی، میرے رب نے بڑا میرا اکرام کیا، اور کبھی مال کا نقصان ہو جائے چھن جائے تو پھر کہتا ہے ربی اہانن، میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر کے رکھ دی، میرے رب نے تو میری بڑی توہین کر دی۔ یعنی بندہ ناشکرا بن جاتا ہے، حالانکہ بندے کو چاہیے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر گزار رہے، مال و دولت کھلا ملا ہو تب بھی شکر ادا کرے، تنگ دستی ہو، ہاتھ تنگ ہو، پھر بھی اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں پھر بھی ان کا شکر ادا کرے۔ اور میرے محترم دوستو اگر بندہ دنیا کے اندر اپنے سے نیچے والے کو دیکھے گا تو دل میں شکر پیدا ہوگا، اگر موٹر سائیکل والا سائیکل والے کو دیکھے گا تو وہ موٹر سائیکل کی نعمت کا شکر ادا کرے گا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے میرے پاس موٹر سائیکل تو ہے۔ لیکن اگر موٹر سائیکل والا دیکھے گا ہر وقت کار والے کو تو پھر کیا ہوگا، پھر منہ میں پانی آتا رہے گا، لوستا رہے گا، میرے پاس تو موٹر سائیکل اس کے پاس تو کار ہے، تو پھر ہر وقت سڑتا کڑتا رہے گا، شکر ادا نہیں کرے گا۔
اگر 2.5 مرلے کے مکان میں رہنے والا کرایہ دار کو دیکھے گا تو پھر شکر کرے گا کہ مولا میرے پاس اپنا تو ہے، چاہے 2.5 مرلے کا ہی، لیکن اگر 2.5 مرلے والا 5 مرلے 10 مرلے کنال والے کو دیکھے گا تو پھر ہر وقت سڑتا لوستا رہے گا کہ مجھے تو کچھ نہیں ملا۔ تو اس لیے علماء فرماتے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھ۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق غالباً آتا ہے، وہ چلے جا رہے تھے، پاؤں میں جوتا نہیں تھا، تو دل ہی دل میں خیال آیا میں کتنا بڑا بد نصیب ہوں، میرے پاس جوتا ہی نہیں، میرے پاس جوتا ہی نہیں ہے۔ تو ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے، آگے سے ایک آدمی نظر آیا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے، پاؤں ہی کٹے ہوئے تھے، تو فوراً کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے پاس جوتا نہیں، میرے پاؤں تو سلامت ہیں۔ تو کتنی اللہ کی نعمتیں ہر وقت ہم پہ برس رہی، اس لیے کبھی آزمائش کے طور پہ نقصان ہو جائے، کبھی ایسی اللہ کی طرف سے تنگ دستی آ جائے تو شکوے شکایت واویلا شور مچانا ہا ہو کی بجائے پھر بھی اللہ کا شکر ادا کر۔ اللہ پاک نے ایک اصول بتایا، فرمایا وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، فرمایا یہ طے شدہ اصول ہے کہ تم جو چیز خرچ کرو گے اللہ اس کا خلیفہ، اس کا بدل ضرور دے گا۔ جو چیز دنیا میں خرچ کی جاتی ہے، کسی کے پاس مال و دولت ہے، خرچ کرے، اللہ کا وعدہ ہے اللہ رکھے گا نہیں کسی کا، وہ یخلف، اللہ اس کا بدل دے گا۔ فرق یہاں پڑ جاتا ہے، اسی کہنے اللہ دے گا تو اسی خرچ کریں گے، اللہ کہنے تسی خرچ کرو تو میں دیا گا۔ ہوں زید اتنے ہی لگی ہوئی، اسی بھی اڑے ہوئے اپنی جگہ، اللہ دے گا تو خرچ کریں گے، اللہ کہنا تسی کرو گے تو میں دیواں گا۔ میرے بھائیو اللہ کے وعدے پکے، ہم تو بدل سکتے ہیں، اللہ نہیں بدل سکتا۔ اگر ہم خرچ کرنا شروع کر دیں تو اللہ کا وعدہ پکا ہے، فَهُوَ يُخْلِفُ، وہ ضرور بدل دے گا، وہ اس کا ضرور بدلہ دے گا۔ اس لیے ایک صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جو کچھ بھی خرچ کرتا ہے خیر کے کاموں میں خرچ کرے اللہ اس کا بدلہ دے گا۔ اپنے بیوی بچوں اہل و عیال پہ بھی خرچ کرے، اسراف کے بغیر، اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ بیوی بچوں پہ بھی خرچ کرے، فرمایا اللہ اس کا بھی بدل دے گا، اس کا بھی اس کو بدلہ دے گا۔ اور فرمایا اس کے علاوہ اپنے عزیز و اقارب رشتہ دار پہ جو خرچ کرے گا اللہ اس کا بدل دے گا، اللہ رکھے گا کسی کا۔ کسی کو اللہ پاک نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، وہ لوگوں کو عقل و سمجھ کی باتیں بتانا شروع کر دے، اللہ اس کی عقل و سمجھ میں اور اضافہ کرے گا۔ کسی کو اللہ نے علم دیا ہے، علم کو خرچ کرنا شروع کر دے اللہ اور علم بڑھائے گا۔ کسی کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ خدمت کر سکتا ہے، وہ اور زیادہ خدمت کرتا رہے، اللہ خدمت کے اور زیادہ مواقع اس کو دیتا رہے گا۔ یعنی دنیا کے اندر اللہ نے اصول بتا دیا کہ جو انسان جو خرچ کرے گا اللہ اس کا بدل دے گا۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یا معرف القرآن میں لکھا ہے، فرمایا اس کی ظاہری مثال دیکھنی ہے تو دنیا میں دیکھ لو، دنیا میں دیکھ لو۔ فرمانے لگے کہ ایک کتی یا ایک بلی وہ کتنے بچے دیتی ہے، ایک ایک دفعہ میں 6 10 10 12 بچے ہوتے ہیں، اور ایک بکری وہ زیادہ سے زیادہ 2 یا 3، زیادہ تر عام طور پہ ایک ہی ہوگا، کبھی 2 ہو جائیں گے، یہ بکری ہے۔ لیکن دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ تعداد بکریوں کی زیادہ ہے یا بلیوں اور کتیوں کی زیادہ ہے؟ دنیا میں بکریاں زیادہ ہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ کے نام پہ خرچ ہوتی ہے، صدقہ خیرات ہوتی ہے، قربانی ہوتی ہے، ان کو ذبح کر کے کھایا جاتا ہے۔ تو جہاں حلال جانور جتنے زیادہ ذبح ہوتے ہیں اللہ اتنے ہی زیادہ بھیج دیتے۔ ہر سال عید کے موقع پہ یوں لگتا ہے جیسے اللہ نے آسمان سے اتار دی، اتنے جانور آ جاتے ہیں، اتنے ریوڑ کے ریوڑ اکٹھے ہو جاتے ہیں، جبکہ پیدا کتنے ہو رہے ہیں؟ 1 2 2 پیدا ہو رہے ہیں، لیکن برکت ہے کہ اللہ کے نام پہ خرچ ہوتے ہیں اللہ اور زیادہ کر دے، اللہ کے نام پہ خرچ ہوتے ہیں اللہ اور زیادہ کر دے۔ تو اسی سے سمجھ جائے انسان کہ جب انسان اللہ کے نام پہ کچھ بھی خرچ کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں فَهُوَ يُخْلِفُ، وہ اس کا بدلہ ضرور دے گا، وہ پیچھے نہیں ہٹے گا، وہ آگے بڑھائے گا اور زیادہ کر دے گا۔
اور فرمایا وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، رزق کے جتنے اسباب ہو سکتے ہیں ان میں سب سے بہترین مسبب الاسباب کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ دنیا کے اندر رزق کا سبب دکان بھی ہو سکتا ہے، رزق کا سبب تنخواہ بھی ہو سکتی ہے، رزق کا سبب کاشتکاری مزدوری بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ سب سبب ہے، مسبب الاسباب کون ہے؟ وہ اللہ ہے، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، مال و دولت کو سنبھال کے جوڑ کے رکھنا یہ کوئی دانش مندی اور عقل مندی نہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان یہ کہتا مر جاتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ فرمایا کہ اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے کھا لیا اور ختم کر دیا، یا پہن لیا اور بوسیدہ کر دیا، یا آخرت کے بینک کے اندر جمع کرا دیا، کہ آخرت میں اللہ کے پاس ذخیرہ کرا دیا۔ جو باقی چھوڑ گیا وہ تو اس کا نہیں ہے، وہ تو وارثوں کا ہے۔ آج دم نکل جائے اللہ کی قسم جیب میں پھوٹی کوڑی بھی نہیں چھوڑے گا، سب نکال لیں گے۔ تو اس لیے کیوں ہم اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں کہ جمع کر کے ہم مر جاتے ہیں؟ اللہ کے نام پہ اپنا جمع کرائیں تاکہ وہاں ہمارے لیے اللہ کے ہاں بہترین ذخیرہ آخرت موجود۔ خیر کے کاموں پہ خرچ کریں، اور یاد رکھیں ہم خرچ کریں گے اللہ ہماری نسلوں کو بھوکا نہیں مرنے دے۔ انسان سوچتا ہے یار میں نے خرچ کر دیا بچوں کا کیا بنے گا؟ ہم اللہ کے لیے خرچ کریں گے تو اللہ ہماری نسلوں کو بھوکا مار دے گا۔ اللہ ایسا ناسپاس ہے، اللہ ایسا ناقدر ہے، ایسا نہیں ہے، اللہ بڑا ہی قدردان ہے۔ ہم اللہ کے نام پہ خرچ کریں گے، وہ مال و دولت ہمیں ہماری نسلوں تک پہنچائے گا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کا یقین نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا و آمن رواتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا